طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو زندگی ایک آئیڈیل نمونہ دکھا دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. اگر ہم اس طرح سے زندگی بتاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی یہ 3 5 اور دائیں بائیں نہیں چلتا، وہاں سیدھا صاف انصاف ہوتا ہے نا. وہ ہدایت دے تو اس کا کرم ہے، وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے، سیدھی صاف بات ہے. تو ہمیں اپنی زندگی مذہب اسلام کے مطابق گزارنا چاہیے، اور مذہب اسلام ایک ایسا کامل ترین نمونہ حیات ہے جس کا کسی لحاظ سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آج شاید مذہب اسلام اس دور کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں اتنا پرفتن دور، انسانوں نے اتنا پڑھا کہ آج انسانوں کا ہی خون بہانے لگے، ہے نا. آپ دیکھیں مذہب اسلام کے جو پڑھے لکھے حضرات تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھیں کہ خود اپنے کاندھے پہ لاد کے حضرت ابو بکر ایک غریب بڑھیا کے گھر کھانا پہنچا رہے ہیں. اندھی بڑھیا ہے، چبا نہیں سکتی ہے، امیر المؤمنین جو دنیا کے سارے مسلمانوں کا بادشاہ ہے اپنے منہ سے چبا کے انہیں کھلاتا ہے. یہ حضرت ابو بکر کی سیرت. حضرت عمر صدقے کا کوئی اونٹ گم ہو جاتا ہے تو اللہ کا خوف ایسا ہے وہ اس کو کھوجنے خود نکل جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے یہ آزمائش ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ خوف اور خشیت آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں دنیا کی ضرورت ہے تو یہ غلط بات ہے، بلکہ دنیا کی اہم ترین اور حساس ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا حاکم ہمارے اوپر مسلط ہے نا. اب مسلمانوں کے پاس بھی حکومت نہیں ہے تو اسی لیے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہی نہیں. مسلمانوں کے اندر نہ خوف خدا ہے. وہ امام اہل سنت نے کہا ہے کہ دل لہو میں کھونا تجھے، لہو مطلب ہوتا ہے کھیل، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہماری